اچھا بلال بھائی، جب آپ نے یہ ویڈیو والی سرکار جب بنایا تھا، کیا ذہن میں آیا تھا آپ کے؟ یہ نام کس طرح ذہن میں آیا؟ اور ظاہر سی بات ہے ایک ڈر بھی ہوتا ہے، تو یوٹیوب ظاہر سی بات ہے صبر کا کام ہے، اور صبر کس طرح کی؟ یہ یوٹیوب چینل بنایا تھا نا، تو یقین کریں اللہ توکل پہ بنایا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈسنس تھا ہی نہیں. یہ جو ڈالرز کی آپ نے ابھی بات کی نا جی شروع جی میں، اس ٹائم پہ ڈالرز آتے ہی نہیں تھے. مطلب گوگل ایڈسنس تھا ہی نہیں پاکستان میں. یوٹیوب بین ہو کے بالکل کھلا تھا. 2016 میں نے بنایا تھا. اس ٹائم پہ یوٹیوب آفیشلی پاکستان میں تھا ہی نہیں. بالکل. تو وہاں سے میں نے جو تھا وہ یہ یوٹیوب چینل کریٹ کیا. میں فیصل آباد یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں نے ٹیوٹوریل لگانے ہیں، لوگوں کو پروگرامنگ سکھانی ہے. تو اس کی وجہ سے ہی میں نے یہ یوٹیوب چینل جو تھا وہ سٹارٹ کیا، پروگرامنگ چینل بنایا، اس پہ لگاتا رہا کانٹینٹ. ایک دوست کے پاس فون آیا تو اس نے کہا یار تو نے انباکسنگ کر کے دیکھنی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں یوٹیوب کر رہا ہوں نا. تو گورے تو کرتے تھے، میں نے وہ فون انباکس کر دیا. اب جہاں پر میری ویڈیو پہ 200-300 ویوز آیا کرتے تھے پروگرامنگ کے، وہ ایک دن میں 3000 ویوز آ گئے. تو 10 گنا ویوز مجھے مل گئے. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مزیدار کام ہے، اور مجھے ٹیکنالوجی کا شوق تو تھا ہی. تو پھر میں نے ایک اور انباکسنگ کی، وہ بھی چل گئی. اور یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ کوئی کر بھی نہیں رہا تھا نا، اور اس میں پیسے نہیں آتے تھے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، عمران بھائی تھے، ان کے فیصل آباد میں ابھی بھی شاپ ہے، ہزارہ موبائل کے نام سے، جلوی مارکیٹ میں ان کی شاپ ہے. تو ان کی طرف میں گیا، میں نے انہیں کہا بھائی میں آپ کو پیسے دے دوں گا ڈبہ کھولنے کے، جو بھی آپ کا ڈفرینس ہوگا، کیونکہ کھلا ہوا فون سستا ہوتا ہے، تو آپ مجھے فون انباکس کرنے دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں، ہم پہلا فون دیکھیں گے تو ہم اس کے حساب سے ریٹ کر لیں گے. وہ بندہ ہی مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ جب اللہ نے آپ سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے، اس بندے نے میرے سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. اس بندے نے کمپنیوں سے لڑائی بھی لی، کیونکہ جب میں ویڈیو لگاتا ہوں تو ہر چیز اچھی نہیں ہوتی ہر فون کی. مطلب ہر فون میں کہوں گا کوئی نہ کوئی برائی کے ساتھ آتا ہے. تو کمپنیوں کے نا کچھ چیزیں ہیں کہ آپ نے اس بارے میں بات نہیں کرنی. ہر کمپنی کی جو خاصیت ہوتی ہے نا، وہ اس کو برا نہیں کہنے دیتے. مطلب اگر ایک کمپنی کیمرے کو پروموٹ کر رہی ہے، کہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، کیمرے کو برا نہیں کہنا. کیمرے کو برا نہیں. تو اس کی وجہ سے وہ عمران بھائی نے لڑائیاں بھی لی کافی کمپنیوں سے نا، اور اس سے ہم چلنا شروع ہوئے. پھر اس کے بعد تو آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا بلال بھائی، آپ نے ان باکسنگ کی اور آنیسٹ ریویو دیا ہو، تو کسی کمپنی نے آپ کے ساتھ تو نہیں پھڈا لیا؟ پھڈا تو ایک بڑا چھوٹا سا ورڈ ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اگر ویڈیو میں کسی فون کی صرف یہ بول دوں نا، مطلب ایک فون ہے کہ وہ گیمرز کے لیے بنایا ہے، میں صرف اتنا بول دوں نا کہ یہ گیمنگ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو میں مطلب بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، لیکن بہت سے ایسے میرے بھائی ہیں جو ڈیلرز ہیں، دکاندار ہیں، وہ فون خریدتے نہیں ہیں. تو مطلب کسٹمر تک وہ فون پہنچے گا ہی نہیں اگر میں نے کہہ دیا، کیونکہ ان کو پتا بلال نے اگر فون کا برا کہہ دیا نا تو وہ فون برا ہونا ہے، وہ بکنا نہیں ہے. تو یہاں تک بھی ہوا ہے کہ مجھے باقاعدہ تھریٹس آتی ہیں. میں آج تو قدرتی طور پہ مطلب آپ آئے ہیں تو یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے، میں ہمیشہ سیکیورٹی کے ساتھ نکلتا ہوں، کیونکہ مجھے تو باقاعدہ تھریٹس آئی ہوئی ہیں. ابھی تک تھریٹس آ چکے؟ کتنی تھریٹس آ چکی ہیں یار مجھے اچھا فیصل آباد میں زیادہ آیا کرتی تھی، شاید ان کو یہ لگتا تھا کہ فیصل آباد کا لڑکا ہے کچھ کر نہیں پائے گا. لاہور آ گئے تو ہوا یہ کہ اب کمپنیوں کے دفتر بھی مجھے پتا ہے. پھر مجھے کمپنی میں کون بندہ کس لیول پہ کام کر رہا ہے پتہ لگ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پی آر کمپنی ہوتی ہے، مطلب جو مین کمپنی کے درمیان میں ہوتی ہے، تو پہلے پی آر کمپنیز کے تھرو باتیں فیڈ کی جاتی تھی نا کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اور 1-2 بار تو یہ بھی ہوا کہ پی ٹی اے کو میرا چینل رپورٹ کر دیا گیا کہ یہ بندہ فون جو ہے وہ کر رہا ہے اور اس کا فون اپروو نہیں تھا اور اس طرح کی چیزیں نا. میں پی ٹی اے کے آفس بھی گیا، وہ تو اللہ بھلا کرے پی ٹی اے والوں کا، وہ بڑے اچھے لوگ تھے، ان کو سمجھ آئی کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، ہم سنبھال لیں گے نا. تو بہت کچھ ہوا ہے. صرف یہ نہیں کہ میرے چینل کے ریلیٹڈ میرے دوسرے کاروباروں میں بھی تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاں دیکھیے بات یہ کہ اگر میں نے ایک فون کو ہلکا سا برا کہہ دیا ہے نا تو کروڑوں کی سیل رک جاتی ہے. تو میری ایک ویڈیو کروڑوں کی سیل روک سکتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت مسئلے آتے ہیں. اور لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ بلال بھائی آپ کھل کے اس کو یہ نہیں بول رہے. مطلب میں کافی بار نا یہ تو بول دیتا ہوں کہ یہ فون گیمنگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا یہ فون کیمرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بٹ میں اوپنلی اتنا نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، آپ کو بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں. یعنی کہ مشکل کام ہے یہ بھی، آسانی والا کوئی بہت کام ذمہ نہیں، داری والا آسان کام ہے. اور پاکستان میں رہتے ہوئے تو بہت ذمہ داری والا کام ہے. میں کچھ ٹائم کے لیے، کچھ سال کے لیے دبئی شفٹ ہو گیا تھا، تو بڑا ریلیکس ہو گیا تھا اس ٹائم پہ کانٹینٹ نا، کیونکہ کوئی بات کرتا بھی تو میں تو دبئی بیٹھا ہوں. لیکن جب میں پاکستان میں رہ کے کام کرتا ہوں تو بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح ایمانداری کے ساتھ کام آپ یوٹیوب پہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو تھریٹس ہیں، اور یہ واقعی بڑی بات، اور یہ آج آپ نے بتا دی ہے. میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو نہیں بتایا ہوا، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں نا کنٹروورسی سے بھاگتا ہوں. میں مطلب مجھے اگر کوئی بندہ، مطلب مجھے پتا بھی ہوگا نا کہ میں اگلے بندے کے اوپر کیچڑ اچھال سکتا ہوں، تو میں پھر بھی نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں کہ یار بات وہی ہوتی ہے کہ آپ کسی پہ پھینکتے ہو نا آپ پہ واپس آتا ہے.
تو میں نے آج تک کبھی پبلکلی یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی تھی, لیکن یہ ہوتا ہے. اب کم ہو گیا, پہلے زیادہ ہوتا. بہت سارے لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد موبائل خریدتے ہیں. آج کل پاکستان کے اندر جو موبائل مارکیٹ نے جو جمپ لیا ہوا ہے نا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی دکاندار اگر موبائل بیچتا تھا نا تو ایک کمپٹیشن تھا اور وہ کم سے کم پرائز میں دیتا تھا. اب 60,000 کا فون ہوتا ہے, وہی فون 67,000, 70,000, 80,000 میں مل رہا ہے. کیا وجہ ہے بھائی جان؟ اس کی بڑی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے جائیں نا تھوڑا سا, تو پہلے کووڈ آ گیا. بالکل. کووڈ ختم ہوا تو حکومت کے جو تھے پی ٹی اے ٹیکسز وہ بڑھ گئے. وہ پی ٹی اے ٹیکسز والی چیز پہ لوگ نارمل ہوئے تو امپورٹ بین آ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیلر حضرات کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ سٹیبل نہیں ہو رہی اور اوپر سے اوپر جا رہی ہے. تو ہر بندہ جو سٹاک روک کے بیٹھا ہوتا ہے اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھائی میں آج اگر یہ فون 60,000 کا ہی بھیج دیتا ہوں, کل مجھے نہیں ملنا. تو وہ قدرتی طور پہ ایک سائیکل بن گیا ہے جہاں پر اب ہر بندے کو لگتا ہے کہ بھائی جو چیز آج خرید لو کل مہنگی ہو ہی جانی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ سائیکل ہی کنٹینیو ہو رہا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر سٹاکس کے بھی کافی ایشوز رہتے ہیں. اب تو خیر بہتر ہو گئی ہیں سچویشن, تھوڑی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں ہم. لیکن پیچھے اگر آپ 2 مہینے پہلے چلے جائیں تو جو فون 25,000 کا تھا وہ وہی والی آپ کی بات ہے کہ وہ 60,000 کا ہو گیا, کیونکہ ٹیکس نئے آ گئے. تو وہ پہلے امپورٹ بین, پھر نیا ٹیکسز, تو وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. بجٹ میں بھی کافی ٹیکس لگے ہیں. تو ان باکسنگ میں بھی ایشوز آ رہے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پرائس بھی اتنی زیادہ ہائی ہو گئی تھی اور موبائل کے اندر جو فیچرز تھے اس پرائس کو وہ کمپیٹ نہیں کر رہے تھے. بالکل. ان باکسنگ میں بہت زیادہ مسئلہ ہمیں آیا, کیونکہ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک فون 25,000 کا تھا, لیٹ سے اس کا نام تھا 61. اب وہ جب اس کا 62 ماڈل آنا ہے تو اگلا ماڈل ہے, اب کسٹمر نے کمپیئر کرنا ہے کہ بھائی میں نے 61 25,000 کا لیا تھا تو 62 30,000 کا میں خرید لوں گا, تھوڑا سا بہتر فون ہے. وہ جب 62 نے آنا ہے 60,000 کا, تو کسٹمر نے کہنا ہے میں نے یہ فون 25 کا لیا تھا, میں صرف رنگ چینج کرنے کے لیے 60,000 کیوں خرچوں. تو اس نے مجھے بھی آ کے بولنا ہے کہ بلال بھائی آپ اس فون کو ریکمینڈ کیسے کر رہے ہیں. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں حاضر مارکیٹ میں چل رہا ہوں, میں نے تو دیکھنا ہے نا کہ آج آپ کو 60,000 میں کیا مل رہا ہے. بالکل. میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ ایک بندے نے اگر 25 کا لیا تھا تو اس کے حساب سے چلچوں, کیونکہ جو نیا بندہ آ رہا ہے اس کو تو 60 کا ہی ملے گا. تو وہ اس ٹائم میرے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ اب 60,000 کا فون میں ریکمینڈ کروں یا نہ کروں. بالکل. تو وہ ایک مسئلہ آیا ہے, لیکن اب چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں. یہ ابھی آپ کے پاس جو موبائل پڑے ہیں, یہ میں ابھی یہ والا فون, یہ دنیا کا سب سے سلم فون ہے جی. بالکل. اور اس کے حوالے سے بتائیں آپ. سر یہ ہم لوگ جب دبئی گئے تھے تو اس سے پہلے ہم صرف پاکستانی مارکیٹ میں تھے, بٹ اب الحمدللہ ہمارا چینل دبئی اور مڈل ایسٹ کی مارکیٹ میں بھی ایک بڑا چینل ہے. اچھا. تو ہم ان مارکیٹس کے جو برانڈز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ آنر کا جو عربیہ ہے, مطلب جو دبئی والے آنر ہے, اس نے ہمیں بھیجا تھا. یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی فون آیا ہے, کیونکہ یہ دنیا کا سب سے پتلا فون ہے. اور یہ اتنا پتلا ہے کہ اس کو فولڈ کرنے کے بعد بھی یہ جو ایک عام آئی فون ہوتا ہے اس سے پتلا فون ہے. اور مطلب مجھے یہ فون ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہے, کیونکہ اس کے اندر فیچر بہت زیادہ ہیں. یہ نہیں کیا گیا کہ صرف پتلا فون بنانے کی کوشش کی گئی ہو اور باقی چیزیں نکال دی گئی ہوں. ڈسپلے بہت اچھا ہے, اس کی باہر والی اسکرین بھی اتنی بڑی ہے کہ آپ نارمل فون کی طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کیمرے بہت اچھے ہیں, تو یہ ون آف دا نائسر فونز ہے. ہم لوگ یوزلی یہ کرتے ہیں کہ فونز پیچھے اسٹوریج میں رکھ دیتے ہیں, لیکن یہ جو فون اس ٹائم آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, کسی نہ کسی وجہ سے میرے قریب کے فون ہیں یا آج کل میں کہیں پہ لانچ ہو رہے ہیں, اسی لیے یہاں ٹیبل پہ